اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اعمال صالحہ کی ضرورت۔ دیکھیں، عمل صالح جو ہے، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے اس کے ساتھ عمل صالح کی شرط لگائی ہے۔ عمل صالح کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کے مطابق عمل۔ دیکھیں، ایمان تھوڑا سا اس کی اگر آپ تفصیل دیکھیں تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ آپ کا جس چیز پر یقین ہوگا اس کے مطابق ہی آپ کا عمل ہوگا۔ ہمارا یقین ہے دنیا پر، ہم نے زندگی دنیا کے لیے وقف کر دی ہے۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے اور یہی میرا مستقبل۔ تو ہماری نظر دنیا پہ ہے، ہماری منزل دنیا ہے، ہمیں محبوب دنیا ہے، ہمیں زندگی محبوب ہے دنیا کے لیے۔ ہم موت نہیں چاہتے، دنیا میں جینے کے لیے۔ تو دیکھیں، اعمال، میں آپ کو شروع سے جو میں نے بات کی تھی کہ عمل جو ہے وہ یقین سے پیدا ہوتا ہے۔ عمل صالح جو ہے کیا ہے، پہلے تو اس کی تھوڑی سی آپ تفصیل جان لیں۔ دیکھیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اس کا مطلب اعمال صالحہ ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ اعمال صالحہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس وقت جو ہم نے جو دین کے کچھ چند کام کر رہے ہیں، یہ دراصل ہماری خواہشات ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ جو کام ہم کر رہے ہیں دین کے اس وقت، یہ دراصل ہماری خواہشات ہیں۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، ہماری مرضی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ پیر بنا لیتا ہے، مرشد بنا لیتا ہے، پھر اس سے نہ رہنمائی لیتا ہے، نہ اللہ اس کی منزل ہے، نہ وہ اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ وہ دین جو کچھ اس کی سمجھ میں آتا ہے بس وہ کہتا ہے بس یہی دین ہے۔ اور نام کیا ہے، ہم نے بیعت کی بھی ہے، وہ فلاں صاحب ہمارے پیر ہیں۔ یہ تو برائے نام چیزیں ہیں ساری۔ دین بھی ہم نے برائے نام لیا ہے۔ یہ جو دین بھی ہم کر رہے ہیں اللہ پہ، دیکھیں، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، مقصود ہمارا اللہ نہیں ہے، ہمارا مقصود ظاہر ہے، دنیا ہے۔ اب اللہ آپ کا معبود بن نہیں سکتا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو اللہ آپ کو محبوب بھی نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کا مطلوب بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا یہ بہت بڑا پہاڑ ہوگا آپ کے لیے۔ رسول کی اطاعت اختیار کر لینا، کسی رہنما کی رہنمائی میں زندگی گزارنا، یہ بہت بڑا پہاڑ ہوگا آپ کے لیے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دوں، رسول کی تربیت لے لوں، کسی مقامی انسان سے رہنمائی لے لوں، یہ بہت بڑا پہاڑ ہوگا آپ کے لیے۔ بہرحال میں آپ کو اعمال صالحہ کی بات کر رہا ہوں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے، اعمال صالحہ یعنی وہ اعمال جو ایک مقصد کو رکھ کر کیے جائیں۔ اگر اللہ آپ کی منزل ہے، اب آپ کو سیدھے راستے پر چلنا ہوگا۔ سیدھے راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہوگی۔ اور اگر آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ آپ کی منزل ہے، تو اب جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ اعمال صالحہ میں لکھے جائیں گے، خواہ وہ دنیا ہی کے کچھ کام ہو۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ کو اگر آپ نے منزل بنا لیا، ایک اور اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول کے طریقے کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں، یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے، تو پھر آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ لکھے گا، اور بائیں ہاتھ والا فرشتہ جو ہے وہ فارغ بیٹھا رہے گا۔ آپ کا ہر عمل صالح میں لکھا جائے گا۔ دنیا کا ہر کام جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں،
آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ شادی کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، آپ کارخانہ کھول رہے ہیں، آپ وزیر اعظم بن جائیں، آپ آرمی چیف بن جائیں، سارے اعمال جو ہیں وہ اعمال صالحہ میں لکھے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ کی منزل اللہ ہے، آپ کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، آپ اللہ کے سوا کسی اور کو چاہتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے کہ دنیا دار لم یرد الا الحیات الدنیا کے مصداق ہے، اسی طرح ایک اللہ والا جو ہے، ایک مومن جو ہے، وہ اللہ کے سوا اس کی کوئی منزل ہی نہیں ہوتی، اس کو کوئی محبوب ہی نہیں ہوتا، اس کا کوئی مطلوب ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اعمال صالحہ کی ضرورت، دیکھیں اعمال صالحہ کی ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ کا دعویٰ ہے ایمان کا، اب آپ کے اعمال کو دیکھا جائے گا کہ آپ کے دعوے کے مطابق آپ کا عمل بھی ہے کہ نہیں۔ اگر آپ یہ دعویٰ کر لیتے ہیں کہ اللہ میری منزل ہے، میرا محبوب بھی اللہ ہے، مقصود بھی اللہ ہے، مطلوب بھی اللہ ہے، اب آپ کے اعمال کو دیکھا جائے گا، آپ کا جو عمل ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر آپ یکسو ہیں اور سارے کاموں کا جو رخ ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کی وجہ سے سارے کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے اعمال جو ہیں وہ اعمال صالحہ کہلائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے، آپ دنیا دار ہیں اور آپ نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی ہے، آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے اور آپ دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم یعنی عملی طور پہ ایسا تو کرتے نہیں ہیں، ایسا زبان سے نہیں کہتے اور ایسا سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی کوئی منزل نہیں ہے، اللہ نہ آپ کی منزل ہے نہ آپ اس کو بنانا چاہتے، اللہ نہ آپ کا محبوب ہے نہ آپ اس کو محبوب کی حیثیت دینے کے لیے تیار ہیں، پھر تو آپ کے لیے رسول کی زندگی میں کوئی نمونہ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اے لوگو، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہت اچھا نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو اور یوم آخرت میں بھلائی چاہتا ہو اپنے لیے اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتا ہو، ان کے لیے رسول کی زندگی میں بہت اچھا ایک نمونہ موجود ہے۔ آج رسول کی ذات میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں، نہ نمونہ ہے ہمارے لیے، نہ ہم ان کو یعنی ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں، ان کو نمونہ بنانا بھی نہیں چاہتے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے آپ زندگی گزار رہے ہیں، میں اور میں، آپ کی ساری زندگی جو ہے میں کے گرد گھوم رہی ہے۔ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، جس عمر میں بھی ہیں، آپ کی میں ختم ہی نہیں ہو پا رہی۔ کیوں؟ کہ اگر اللہ آپ کی منزل ہوتا تو آپ کی میں ختم ہو جانی چاہیے تھی، آپ کی میں بحال ہے۔ آپ اللہ کی اطاعت میں بھی میں کر رہے ہو، رسول کی اطاعت میں بھی میں کر رہے ہو، اور ساری زندگی آپ کی میں گزر جاتی ہے، تو آپ تو فرعون وقت ہو، آپ تو فرعون ہو، آپ تو آپ نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے، آپ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہو، زندگی آپ اللہ کی مرضی سے نہیں گزار رہے، نہ گزارنا چاہتے ہو، آخرت آپ کی نہ ترجیح ہے نہ ترجیح اس کو بنانا چاہتے ہو، تو بات تو ختم ہو گئی۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو یعنی آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، مغالطے سے نکلیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، مغالطے سے نکلیں، ایمان کو دیکھیں، ایمان ہے کیا چیز، پھر ایمان کو قبول کریں، اللہ پر ایمان لے آئیں، آخرت کی کامیابی کے لیے سر دھر کی بازی لگا دیں، جنت کما لیں دنیا میں۔ اگر دنیا میں آپ نے جنت نہ کمائی تو آخرت میں دوزخ کے علاوہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت آپ نے دنیا میں کمانی ہے، اور جنت آپ دنیا میں کیسے کمائیں گے؟ کہ آپ ایمان لے آئیں اللہ پہ، یوم آخرت کو ترجیح بنا لیں، دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دیں اخروی زندگی پر، رسول کی سیرت طیبہ کو اپنے لیے نمونہ بنا لیں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں، سر دھڑ کی بازی لگا دیں، جو آپ سے ہو سکتا ہے کریں،
جنت آپ کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم